مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وہ محفل جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، اس محفل کو مردہ محفل قرار دیا جاتا ہے۔ میں نے کسی صاحب سے نعت رسول مقبول کے لیے بات نہیں کی، لیکن میں نے ابھی سوچا بیٹھ کے کہ میں خود ہی آپ لوگوں کے میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، اور یہ میری پھول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سامنے پیش کرتا ہوں۔ شاہ طیبہ کہیں گے وہ برائے کرم ہمارے ساتھ پیش کریں گے اور انشاءاللہ پروگرام کو آگے چلائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا ہمارے خانہ گاہ کے صدر صاحب ہیں شہزاد علی صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا پیش تشریف لیں۔ شہزاد علی صاحب ہمارے توجیہی کہیں کے پریزیڈنٹ جناب اجمل خان صاحب، جناب اجمل خان صاحب باہر گئے، ہم پاکستان کو باہر کہتے ہیں، باہر نگانو گینگ کے ہمارے پریزیڈنٹ ایاز خان صاحب، ہمارے نگانو گینگ کے سیکرٹری جنرل جناب ایاز خان صاحب، ہمارے پریس سیکرٹری محترم راشد سمد خان صاحب جو اس وقت بھی پریس کی فرائض کا انجام دے رہے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے مرکزی پہلے ہمارے کہنوں کے جو آفیشیل تھے ان کے میں نے کیا، ابھی ہماری مرکزی جو قیادت ہے اس کے ہمارے یہ پریس سیکرٹری راشد سمد صاحب اور مرکزی جنرل سیکرٹری میں بندہ ناچیز آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ ہمارے وائس پریزیڈنٹ وحید خان صاحب جو اپنے دورے پر کاروباری سلسلے میں نیوزی لینڈ گئے، ان کے چھوٹے بھائی بہن سب آپ آئیں گے۔ وائس پریزیڈنٹ جناب تجمل خان صاحب، ہمارے بڑے پیارے ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ جو قیامت سے تشریف لائے ہیں، ایجاز بٹ آپ کی گزارش کروں گا کہ اسے تشریف لیں۔ ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور آج کی اس محفل کو رنگ کرنے والے، کی تمام ارینجمنٹ کرنے والے، وقت سے پہلے آنے والے اور ہمارے جیسے لیٹ لوگوں کا انتظار کرنے والے محترم عارف نیازی کا تشریف لائیں۔ پی ٹی آئی کی جاپان میں بنیاد رکھنے والے، انتہائی اپنی محنت کرنے والے، سب کو جوڑ کر رکھنے والے، خوبصورت شخصیت کے مالک ہمارے چیف صدر پی ٹی آئی مرکزی صدر جناب خالد فرید صاحب نے گزارش کروں گا۔ میں ہرگز نہیں بولوں گا جاوید اختر بٹی صاحب کو، جن کے کالم بھی آج کل آپ کی ٹیم مختلف نیٹ پہ عقیدت بن رہے ہیں، ان سے میں گزارش کروں کہ تشریف لائیں، اور وہ آج کے ہمارے اس تقریب کے ہمارے خصوصی ہیں جناب جاوید اختر بٹی صاحب۔ پاکستان تشریف لائیں، عمران خان صاحب کے بڑے سہیلا ساتھی ہیں، پی ٹی آئی کے لیے انتہائی جذبہ اور بڑے ہمارے سینئر رہنما ہیں، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے پڑوسی بھی ہیں ماشاء اللہ۔ سے یہ قوم جو بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے ملکی پالیسیوں سے، فارن پالیسیوں سے، اور یہ جو انٹرنیشنل جو ہمارے یہ ریچ بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے، ہماری قوم ایک زندہ دل، ہماری قوم ایک غیرت مند قوم ہے، لیکن کچھ پالیسیوں کی وجہ سے ہم روز بروز تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔
عمران خان صاحب وہ شخصیت کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی. عمران خان صاحب کے لیے کیا کہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں. صرف انہوں نے جو ابھی دھرنا دیا ہے میرے ذہن میں ابھی بیٹھے بیٹھے ایک نغمہ آیا جس کا پہلا مصرع کچھ یوں ہے کہ اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں. بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں, اتنی باتیں کہ شاید وقت کی کمی پیش ہو جائے, مگر ایک سمپل سا فارمولہ ہے جو میں اکثر اپنی فیس بک کی وال پہ بھی لکھتا ہوں کہ ووٹ فار عمران سیو پاکستان. سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف نہ کراچی کی پارٹی ہے, نہ لاہور کی پارٹی ہے, نہ پشاور کی پارٹی ہے اور نہ ہی کوئٹہ کی پارٹی. یہ پاکستان کی پارٹی. پاکستان کو جس طرح اس وقت ان تمام مختلف قسم کی پارٹیوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, یہ سب سے بڑی پرابلم ہے اس وقت ہمارے ملک کی. ہر شخص نے اپنی اپنی ایک چھوٹی چھوٹی دکان کھولی ہوئی ہے. ہمیں ایک یونائٹ قوم بن کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور اس کاز کو آگے لے کے چلنے والا شخص اگر کوئی ہے, اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے, ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے, اور ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ جان بوجھ کے ہمیں ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم الحمدللہ ایک باوقار قوم ہے, الحمدللہ ہم باوقار طریقے سے انشاءاللہ اس دنیا کے نقشے سے بہت جلد آنے والے ہیں. یہ سب جان جائیں گے کہ یہ قوم واقعی ہم لوگ اسے نظر انداز, یہ خوف ہے, یہ ان کا خوف ہے جو انہوں نے 20, 25, 30 سالوں سے ہمارے چاروں طرف کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر, کبھی افغانستان کا بہانہ بنا کر, کبھی عراق کا بنا کر, کبھی شمالی وزیرستان کا بنا کر, کبھی کام. آپ مجھے بتائیں شمالی وزیرستان میں ابھی 4-5 آٹھ ڈسکو کھول جائے, امریکہ بمباری کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ مرد ہے, مسلمان ہے, خوف رکھاتا ہے. وہاں پہ مسلمان اللہ بچا میں رہتا ہے, وہاں پہ اوباما کی ٹٹی نکل جاتی ہے. یہ بند ہو میرے پاس. بدقسمتی یہ نہیں ہے, بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ایک کھانا جو پوسیدہ میں کھا رہا ہوں, مجبوری تھی, مجھے پتہ نہیں چلا. میری بدقسمتی اس وقت شروع ہوتی ہے جب میرے پاس تازہ کھانا پڑا اور میں پوسیدہ کھا رہا ہوں. میرے پاس سے آپشن موجود ہے, اور اگر اس آپشن کو میں ٹرائی نہیں کر رہا ہوں, تازی روٹی گرما گرم جناب اس بھائی صاحب نے لا کے رکھی ہے, اس میں سے دھواں آ رہا ہے, میں اسے نہیں کھا رہا ہوں, پوسیدہ روٹی کو کھا رہا ہوں, تو یار پھر میرا خیال ہے میری بدقسمتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بدقسمتیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ہماری لیڈرشپ اس وقت نکلی ہوئی ہے اللہ سے کامیابی دے اور ہمارا ملک بدل دے. یہ سارے جوان جو ہیں اگر ہم اپنے ملک میں اچھے ہمارے انشاءاللہ کاروبار ہوں گے. پریس سیکٹری محترم راشد صاحب کا وہ پہلے سے اپنے لیے کیمرہ سے کروا رہے ہیں. سب سے پہلے تو آج کیونکہ میں انفارمیشن سیکٹری ہوں تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ دوست ہیں, خاص طور پہ یاشر کے دوست جو یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور میں بتاتا چلوں کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ پی ٹی آئی کا یوم تعزیت ہے, اور آج ہم اللہ کا شکر ہے کہ 15 سال ہم لوگوں نے بڑی کامیابی سے اور کامیابی کی چیزیں گزرتے ہوئے جس کا ثبوت آپ کو حال ہی میں جو عمران خان نے دھرنا دیا تو اس سے مل گیا ہوگا کہ جہاں پہ پتھر بھی نہیں وہاں پہ 1 لاکھ بندہ اس نے جمع کیا. اور ہماری لڑائی جو ہے اگر تحریک انصاف کی اگر لڑائی ہے وہ کسی ذاتیات سے نہیں ہے. ہماری لڑائی صرف ان کرپٹ لیڈرز سے ہے جن کا سارا اثاثے جن کی ساری دولت ملک سے باہر ہے, اور وہ ملک میں بیٹھ کے وہاں کے لوگوں کو اور قوم کو بیوقوف بناتے ہیں. ان کا قول و فعل میں تضاد ہے, ان کا کہنا کچھ اور ہوتا ہے اور کرتے کچھ اور ہے. جاوید ہاشمی جو آپ تمام لوگ جانتے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری قوم اس وقت ترقی کرے گی جب ہمارے لیڈر بدحال ہوں گے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے.
انشاءاللہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے اور بلکہ آ گیا ہے عمران خان کی صورت میں. اور آج ہم لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم لوگ بجائے اپنے لیڈر کے ہم لوگ اس قوم کے لیے کام کریں جس کو عمران خان جیسے لیڈر کی ضرورت ہے. باقی ٹائم بہت کم ہے, بولنے کو بہت کچھ ہے. میں اپنے اگلے دوست مہمان کو خان صاحب سے کہوں گا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. خالد صاحب کا, آپ کا, بلکہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھائے. اور میرے پرانے دوست مطلب حبیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات. ویسے کہتا میں یہ نہیں کہتا شاید تعلقات ہے ان کے ساتھ چاہیے اچھے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ. اچھا کہنے کو تو بہت کچھ ہے. میں نے مجھے یاد ہے ایوب خان کی حکومت, پاکستان میں جنرل ایوب خان صاحب کی حکومت مجھے یاد ہے اچھی طرح. تو دیکھا یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئی ہے, یہ میں اپنا تجزیہ بیان کر رہا ہوں, اور میرا پورا خاندان مسلم لیگ نواز گروپ کے ساتھ ہے. اور ابھی نہیں ہے, ابھی تھوڑا چینج آیا ہے. لیکن ایسا تھا کہ میں کوئی نواز شریف کے متعلق کوئی بات کر کے دیکھی, میں اس کی جان نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ایسا بات. لیکن میں نے آخرکار ایک سوچا, ایک خود اپنے, میں نے کسی کے قائل نہیں ہوا ہوں کبھی اس کے خلاف, بلکہ ایک بندے نے اس کو گالی نکالی تو میں نے اس کو اتنی بتائی کی تھی کہ وہ میں نے نہیں, پھر وہ 15 اور بھی بتائی کی. مسئلہ یہ ہے کہ پنجابی ہونا یا سندھی ہونا, پٹھان ہونا, کہتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, اخوان بھی ہو. میں تشریح بھی کروں گا کیونکہ بہت سارے بندوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مسلمانوں میں صرف 3 قوم ہیں. پہلے ہیں سید عرب, اخوان ہے پٹھان, یہ اپنا رشیا کے جتنے بھی مسلمان ہو رہے ہیں یہ سارے پٹھان ہیں. اور پھر مرزا ہے. مرزا وہ قوم ہے جو مغل میں تھے. یہ 3 قومیں. اس کے بعد جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے قومیں, یہ باقی مسلمان ہیں. اور کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, اخوان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان ہی ہو. مسلمان نہیں ہوئے, اور وہ زمانے میں معزز ہوئے مسلمان ہو کر, اور تم یعنی کہ ہم سب خوار ہوئے پرانے کے قرآن ہو. اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا, ہم نے فرقہ بندی ہے کہیں. علامہ اقبال کے چند میں اندر سے شعر سناؤں گا, سکھاؤں گا, چاہے یہ مجھے کھینچے کے تھوڑی دیر تک اتنا لمبا نہیں کروں گا میں. جاوید اختر بٹی صاحب, اصل میں جب جعفر صاحب نے میرے والد صاحب کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ ان کو جو رحمت میں جگہ عطا فرمائے. وہ 19 جون 2008 کو چلے گئے. انہوں نے انتہائی محبت اور پیار دیا ہمیں. میں اس محفل میں ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جن جن صاحبان کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اللہ عطا کرنا, کیونکہ وہ ہم سب کو بہت عزیز تھے. اب ہم بھر کے وہ جس عمر میں بھی گئے, یا رب کریم ان کو تمام اپنی نعمتیں عطا کر, ان کو اعلیٰ درجات دے, ان کی تمام منزلیں عطا کر. اور یا رب کریم اس محفل میں جو صاحبان بیٹھے ہیں, جن کے والدین جو والد یا والدہ زندہ ہیں, اللہ ان کو ان کی عمر کو دراز زندگی دے, ان کی عمر میں ان کی صحت میں برکت عطا فرما. اور یا رب کریم وہ جو دعا کے خزانے موجود ہیں, یا رب العالمین ہمیشہ اس کو قائم اور دائم رکھے. میرے مہمانوں کا خصوصی تشریف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری یہ کمزوری ہے کہ میں رائٹر ہوں لیکن میں اسپیچ نہیں کر سکتا, لیکن مختصر سا میں تعارف کرانا چاہتا ہوں. میرا تعلق لاہور سے ہے اور عمران صاحب میرے پڑوسی ہیں. میں نے 75 میں پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی, سوئی گیس میں ایز اے آفیسر کام کیا, اور اس کے بعد 80 میں سعودی عرب چلا گیا. اور میں نے ایک بزرگ کا کال پڑھا تھا کہ اس کے بعد میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف سے متاثر اور ان کی تصنیف کو پسند کرتے ہوئے اپنی لائن آف ڈائریکشن چینج کی اور جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کر دی. اس سے پہلے میں مسلم لیگ نون کا ریاض شہر میں ایک سرگرم رکن تھا, لیکن اس کے ممبروں کے کردار کی وجہ سے میں نے اپنی لائن کو چینج کر لیا. مجھے کوئی لالچ نہیں تھا. 10 سال تک میں ناظر جماعت اسلامی رہا ہوں.
میری اخلاقی روحانی سب تربیت میری جماعت نے کی. میں انتہا ممنون ہوں. قاری صاحب اور جتنے ساتھی ہیں سب مجھے پرسنلی جانتے ہیں اور میں نے تقریباً سعودیہ سے 2.5 ملین روپیہ کمایا جو اکثر میں نے جماعت کے کاموں میں لگایا. میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ وہ لوگ سست ہیں, میں یہ نہیں کہتا وہ لوگ بے ایمان ہیں, لیکن پالیسییں ان کی کچھ 60 سال میں کارآمد ثابت نہیں ہوئی. نہ میں کسی کو یہ اجازت دوں گا کہ جماعت اسلامی کے بارے میں کوئی غلط کبھی بھی بیان دے. وہ اچھے لوگ ہیں اور ہمیں ان کی عزت کرنی ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں ہمارے ساتھی ہوں گے. یہاں سے جانے کے بعد بہت سے مشورے, میں جب سے آیا ہوں الحمدللہ میں نے 10% تو جاتی سیکھ لی ہے اور یہاں کے ماحول کے مطابق میں ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں انشاءاللہ جا کر, اور میری آلریڈی ایک بک قرآن کے مقصد پہ چھپ چکی ہے اور انشاءاللہ وہ میں نے خالد صاحب کو پیش کی ہے, لیکن باقی ساتھیوں کے لیے انشاءاللہ کوشش کروں گا وہاں جا کر بھیجوں. مجھے یہ بہت خوشی ہوئی, میں محترم جنرل سیکرٹری صاحب کو نہیں جانتا لیکن ان کی گفتگو سے عربی مصرع ہے ذکی یکم بالاشارہ, ان کی گفتگو سے میں نے ان کے ماضی اور ان کی قابلیت کو دل میں نوٹ کر لیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے قوم کے ساتھ انصاف کیا, جو ایسے لوگوں کو چنا جو قوم کی خدمت کرے. میں نے دیکھا کہ ان کے دل میں قرآن کے لیے بہت جگہ ہے. پہلے تو تقریر میں شاید میں یہ ایڈ نہ کرتا, کچھ اور بھی چیزیں ہیں, لیکن خاص طور پہ میں سب لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں تو اس چیز کو غور سے سنیں اور ہماری جماعت کا منشور اور موقف جو ہے وہ انہی آیتوں کے ذکر گھوم رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ صبر سے کام لو, باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ, حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو, امید ہے فلاح پاؤ گے. قرآن حکیم سورہ 3 آیت نمبر 200. نمبر 2, زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 120 سورہ نمبر 5. نمبر 3, جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنا راستہ دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیک کاروں کے ساتھ ہے. سورہ 29 آیت نمبر 69. خبردار رہو, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. میرے نہایت واجب الاحترام بھائی جناب خالد فریدی صاحب, صدر پاکستان تحریک انصاف جاپان, محترم دولت خان صاحب جنرل سیکرٹری, محترم تجمل صاحب, محترم اعجاز بٹ صاحب اور میرے نہایت شفیق اور مہربان دوست محترم ناصر ناکا گاوا صاحب, جن کی مشفقانہ بے تکلفی بڑے ہی دلچسپ رنگ رکھتی ہے. اور میرے سب بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پاکستان تحریک انصاف کے 15ویں یوم تاسیس کے موقع پر آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں. یہ حق اور سچ اور انصاف پر مبنی محب الوطن افراد کا مجموعہ ہے جو 96 میں ناصر باغ لاہور میں جناب عمران خان صاحب کی زیر سرپرستی ایک جلسے میں طے ہوا, جہاں 4000 ممبر جو ہے اس کے جماعت کے بنے, جن میں 1000 ممبر جو ہے وہ ایڈوکیٹ تھے. تو اس طرح اس کا آغاز بھی نہایت پڑھے لکھے لوگوں سے ہوا اور آج الحمدللہ مجھے فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے قابل لوگ ہماری جماعت میں ہیں, جتنے ڈاکٹر پروفیسر لوگ ہماری جماعت میں ہیں, میری گارنٹی اور دعویٰ ہے کہ کسی اور جماعت میں نہیں ہے.
नासिर बाग लाहौर में चंद अफराद में मुश्तमिल ये काफिला चलते चलते आज अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों का ठाठा मारता हुआ समुद्र बन चुका है, जो मुल्क के तमाम बुराइयों को बहाकर ले जाएगा और कराची के समुद्र में फेंक देगा इंशाअल्लाह। आज का ये सुनहरी दिन हमें तजदीद अहद की दावत दे रहा है। हमें ये दिन माजी को जांचने की ताकीद कर रहा है कि बेइंसाफियों और अदम मसावात का वो एहसास जो कई सालों से परवान चल रहा है, इसकी वजह से कौम में मायूसी फैल रही है। खास तौर पर गरीब तबका जो झूठे वादों पर हाथ रखकर बैठा रहा, आज खुदकशियां कर रहा है। काफी है। आइए ये अहद करें अल्लाह को अपना रब, कुरान को आइन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा, जहाज को अपनी राह अमल, शहादत को आरज़ू समझेंगे। आइए इस बात का अहद भी करें कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते ही तमाम पाकिस्तानी जो मजबूरन वतन से दूर दूसरे ममालिक में कारोबार कर रहे हैं, अपना सरमाया वतन अजीज पाकिस्तान में मुंतकिल करके मुल्क भर की बंद फैक्ट्रियों को दोबारा चलाएंगे और अमेरिका की गुलामी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पाएंगे और हर साल यौम निजात मनाएंगे। फिर ना कोई आफिया कैद में होगी, ना कोई बदबख्त रेमंड हमारे मुल्क में हमारा कुत्तों की तरह फिरता नजर आएगा। इंशाअल्लाह वो वक्त अच्छा है और हकीकी आज़ादी और नवीद का खुर्शीद शुरू होने का वक्त करीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरफ से नाकाम करने की कोशिश की जा रही है, मगर ये साकुरा के फूल नहीं हैं कि जिसके पत्ते मुख्तलिफ वक्त के लिए आते हैं और हवा के झोंकों से चंद दिनों में ढल जाते हैं। ये पाकिस्तान की चट्टानों से फूट निकलने वाला वो चश्मा साबित होगा जो अपना रास्ता खुद बना रहा है और इंशाअल्लाह इस चश्मे के ठंडे और मीठे पानी से पाकिस्तानी कौम प्यास बुझाएगी। पाकिस्तान में बसने वाले महकूमों, मजलूमों और मजबूरों को पता चल गया है कि अब इनकी तकदीर इनके अपने हाथ में है और एक ऐसी जमात वजूद में आ चुकी है जो उनके दिन फेर देगी इंशाअल्लाह। मिस्र, लीबिया और यमन की तरह अब तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तानी कौम को ये शऊर बख्शा है कि अपनी तकदीर खुद अपने हाथ से बदल लो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम को कुरान के हुक्म की याद दहानी कराई। याद रखें, अगर तुम अपने दिल में अल्लाह की हमीयत और हकीकत नहीं रखते तो तुम्हें हमेशा ठोकरें, बदअमनी, बेचैनी और जलालत की खबर दी जाती है। कौलो फेर में तजाद जिंदगी में बगाड़ पैदा करता है। जो लोग कुरान में गौर करते हैं और परहेजगार बनने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला इन पर खैर और शर यहाँ पे आपकी खास सोचों की दरख्वास्त है। हक व बातिल, हलाल और हराम, कामयाबी और नाकामी, जन्नत और दोज़ख, जमहूरियत और अल्लाह के निज़ाम का वाज़ेह फर्क अया कर देता है। याद रखें, कौमों की तामीर फिक्र से होती है। आइए आज के दिन ये अहद करें कि जो लम्हे बीत गए वो तो गए और पत्थर बन गए। आइंदा हर लम्हा गौर करेंगे और गौर करने के मौजू पर मैंने एक बड़ा जामिया मज़मून लिखा है जो पब्लिश हो चुका है और मैं नासिर नागावा साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे मुख्तसर से अरसे में इन्होंने मेरे कम अज़ कम 10 मज़मूनों को शाये किया है और मैं जब तक को लिखता रहूँ। ऐसा हर लम्हा गौर करें। अल्लाह ताला अपने बंदों पर ऐसे लम्हात जरूर लाता है। आज आपके वो लम्हात आए हुए हैं जब इनका फैसला इन्हें अजीम या बदतरीन बना देता है। के लिए 5 से 10,000 रुपया अदा नहीं करने पड़ेंगे, ना उसकी उसको फिक्र होगी। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि 71 में मैं भट्टो के साथ ट्रक में बैठ के सदर गया था। नहर मुगलपुरी पुल नहर है वहां से मेरे टांग पे एक जख्म लग गया, रश बहुत था, जो आज तक मैं आपको दिखाता आज तक है। लेकिन यहाँ भी वही सिलसिला हुआ कि बेहतर की तलाश में मैंने अलविदा इनको कहा और सुई गैस का मिनिस्टर जहांगीर बदर, जिसने अपने दौर में लाखों करोड़ों रुपए कमाया वहां से, और हमारे एक साथी ने सिर्फ इतना कहा कि मिनिस्टर साहब आइए, नमाज का टाइम है जोहर का,
تو پلیز ہمارے ساتھ نماز ادا کیجیے، آپ کی وجہ سے اور بھی لوگ آئیں گے۔ اس آدمی کا نیکسٹ ڈے پشاور ٹرانسفر کر دیا گیا، اور آج 2 ماہ پہلے PCSI لیبارٹری کے ڈائریکٹر تھے میرے دوست ڈاکٹر سعید، انہوں نے ریکویسٹ کی آپ سری گیس کے افسر رہے ہیں، میرا گھر کا کنیکشن جو ہوا ہے ڈیفینس سے، میں نے کہا جی کوئی بات نہیں، کوشش کرتا ہوں۔ میں GM صاحب سے ملا جن کی بھرتی میرے ہاتھ سے ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، شاید لگ جائے گا۔ ہفتہ گیا، 10 دن گیا، مجھے اسٹاف نے کہا جاوید صاحب کن چکروں میں پڑ رہے ہیں، اب یہ وہ سوئی گیس نہیں جس میں کبھی آپ تھے اور آپ لوگوں کے کام بھی کرتے تھے، پلے سے چائے بھی بناتے تھے، اب تو روپیہ 5 یا 10,000 رکھے اگر کنیکشن لینا تو۔ میں نے کہا یار GM نے وادا کیا، کہتا وہ تو جھوٹا ہے، اس نے تو پیسہ اکٹھا کر کے MD کو دینا ہوتا ہے، تو جو پیپلز پارٹی کا 7 آدمی ہے MD لون، یہ بات کنفرم ہے اور میں اس کے لیے گواہی دینے کے لیے تیار ہوں ہر پلیٹ فارم۔ ایسی جماعت کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایسا ہی کچھ حال مسلم لیگ کے ساتھ انشاءاللہ ہر طرح سے ساتھ ہوگا۔ پھر کسی غریب کو سوئی گیس حاصل کرنے کے لیے 5 سے 10 ہزار کی فکر نہیں ہوتی۔ جہاں امیر کا بچہ تعلیم حاصل کرے گا وہاں غریب کا بچہ بھی، جہاں امیر کا بچہ علاج کرے گا وہاں غریب کا بھی۔ یہ فطرت کا قانون ہے، ہماری حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک یہ عہد نہ کرے کہ اب ہم نے اپنی حالت کو بدلنا ہے، اپنی کمزوریوں کو ڈھونڈنا ہے اور ٹھیک کرنا ہے۔ آخر میں رب کعبہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اس تجدید عہد کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی ہمارے صدر مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف کے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے شہداء شہید ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے لیے دعائیں منتخب ہیں۔ ہم دعا کریں گے ان تمام شہداء کے لیے جو آج تک تحریک انصاف کی خدمات نہیں ہیں، اور خصوصاً وہ تمام شہداء جو پاکستان کو بناتے وقت شہید ہوئے، اور وہ تمام شہداء جو یہ پرائی جنگ جو ہم نے اپنے گھر میں لے آئے اور اپنے گھر ہمارا جاتا ہے، جو دھماکوں میں، جو خود حملوں میں، اور خصوصاً ہمارے وہ فوجی بھائی بھی جو بھی شہید ہوئے، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی پاکستان کے نام پر پاکستان کے اندر یا پاکستان سے بعد جو ہمارے ساتھی شہید ہوئے، ہم ان سب کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اپنے امام صاحب آئیں اور یہ دعا کریں۔ اور دینا چاہتا ہوں کہ سارے دوست ایک بات کی امید کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ ایسے ہی تو وادی ہو گیا، سب لوگوں کا یہ وادی ہو گیا، سودا چھوڑ دیتے ان لوگوں نے جا کے ایک دوسرے سوال لینا۔ تو ابھی ہم کو حصہ حاصل نہیں ہے کہ ایک وادی تو مسلمان ہوتا ہے اور ہندو تو ہندو ہے۔ تو میں یہی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہے آیا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 313 صحابہ ایمان والے بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پہ اسلام کا نام روشن کر دیا۔ لیکن جب لوگ دوست میں نے تو ابھی سن لیا کہ جب عمران خان صاحب نے جمعہ جاتی جو آج منا رہے ہیں اس میں کتنے ہزار لوگ اکٹھے ہوئے تھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی چلا دے گا۔ اور یہ بات دور یہ وقت دور نہیں ہے، جو حق ہو وہ حق ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہ فیصلہ کر لے گا، ہم جو بھی چاہے وہ جو بھی چاہے اس کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ فرعون نے کتنے بچوں کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا اس نے پھر بھی اسی بچے کو زندہ اور سلامت اس کے گھر میں بڑا کر کے اس کے سامنے کر دیا کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی بات ہے نا اپنی،
اللہ جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن صرف دل کے ساتھ ہو اور اخلاق کے ساتھ ہو، وہ مقصود نہیں ہے۔ یہ لوگ اب پردہ پھوٹ کے یہ ختم ہو رہے سارے، وہ آئے گا جو کھڑا ہوگا میدان میں، اکیلا ہو، جس طرح بھی ہو، تکلیف ہو، جو بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرائے گا کہ اللہ میرے اس قوم کی اور میری تکلیف جو ہے یا اللہ فرمائے گا بد کرنے دینا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر لے گا۔ بس تم غریب کو کہتا ہے کہ تمہاری سطح سے ٹھیک ہے، تم انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ ہے یہ ہوگا انشاءاللہ، کوئی نہیں روک سکتا، نہ کوئی نہ کسی کا نہیں روکا، کوئی نہیں آئی نہیں سکتا اس کے سامنے کوئی۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، اور دوستوں کا وقت بہت ضائع ہو گیا، اور چلو یہ باتیں بھی اچھی باتیں ہوئی، ایمان کی حرارت بھی بڑھ گئی، اور انشاءاللہ اور بھی ایسی باتیں سامنے آئے گی جو لوگوں کے دلوں میں جو خدشے کی عمران خان بھائی صاحب کے بارے میں وہ بھی تھوڑی آہستہ دور ہونی ہوگی، انشاءاللہ وہ آئے گا۔ اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے جس مقصد کے لیے آئے ہوئے، کہ اللہ اگر ہماری قوم اس عمران خان صاحب کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے کامیابی اور کامیابی کی طرف جاتا ہے، کہ اللہ اس بندے کو کوئی بھی ضائع مت کرنے دینا، اس کو ہمارے لیے کھڑا کر دے دینا، یا اللہ اس کو والد کے سامنے کھڑا کر دے دینا، یا اللہ ہم دعا کرتے تم سے کہ یہ جو غریب جو دھماکے ہو رہے ہیں اور جو فسادیں ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے یا انتشار پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ اس کی وجہ سے اگر یہ جاتے ہیں ہم لوگ کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ جو راستہ نکل رہا ہے، یا اللہ جو راستہ نکل رہا ہے اس راستے میں ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ہو، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ آپ اس لشکر میں شامل نہیں تھے، کیونکہ وہ بوڑھیا جب آئی تھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، تو کسی نے کہا کہ بوڑھیا تو کیا کر رہی ہے، تم تو غریب ہو، تو مالدار لوگ آئے ہوئے، تم کیا کریں گی یوسف علیہ السلام کو خرید کر؟ تم نے کہا نہیں میں تو خرید نہیں سکوں گی، لیکن قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو اس کی فہرست میں بھی شامل ہوں گی، کیونکہ آج بھی وہی عورت کا نام آنا ہے اور کسی مالدار کا نام اس سے شامل نہیں ہے، اسی بوڑھی عورت کا نام شامل ہے کہ یہ بوڑھی عورت میرے پیغمبر کو خریدنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ یہی بات ہے دوستوں، ایسا کوئی چیز نہیں ہے تو جتنے مصیبت آئی ہوئے جاپان میں زلزلہ آئے ہوئے، یا اللہ تو اس کو بھی بخش دے، یا اللہ یہ بھی تیرے انسان ہے، یا اللہ جو کوتاہی کی ہوئی ہے یہ ہماری وجہ سے آئی ہوئی، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی تمام دعاؤں اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم جاری رکھے۔ صدر پاکستان تحریک انصاف جاپان کچھ اعلان کرنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے۔ ایک دفعہ پھر میں پاکستان تحریک انصاف جاپان کے سب عہدیداران اور کارکنان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بروز بھی میں اپنے نجی دورے پر جاپان سے مڈل ایسٹ جا رہا ہوں، اور میرے عہدے کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ جناب خان صاحب نبھائیں گے۔ میرے آنے تک قائم مقام صدر تحریک انصاف جاپان جی بیٹھے آپ السلام علیکم۔ یہ جاوید صاحب کہتے ہیں مجھے کچھ آتا نہیں، لیکن ان سے کچھ سیکھنا پڑے گا ہمیں۔ اچھا ماشاء اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہے علامہ اقبال نے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتی۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ جو انہوں نے بہت باتیں کی ہیں، مقصد میرے دل کی باتیں کی، میں نے ساری کرنی تھی لیکن یہ سارا ٹائم آپ کا بچا لیا انہوں نے، اور واقعی میرے دل کی باتیں کی ہیں۔ اور یہ جاوید صاحب ہے، میری پہلی ملاقات ہے، میں نے ان کی پپی نہیں لیا تھی۔ السلام علیکم ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا 15واں یوم تاسیس ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے ساتھی جو پاکستان میں ہیں، بیرون دنیا میں رہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جاپان کی طرف سے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھیوں، یہ جو منزل 15 سال کی ہم نے کاٹی ہے، یہ بڑی قسم رہی ہے،
اور اس کا سلسلہ بہت گھنونا بھی ہے، بہت فسر بھی رہا ہے تعلیم کے ساتھیوں کے ساتھ، اور آج ہمیں ان ساتھیوں کو بھی یاد کرنا ہے جنہوں نے اس 15 سال کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے لیے قربانیاں دی اور انصاف کی راہ پر چلتے ہوئے شہید ہوئے. اور آخر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں گے. جو ساتھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی شہید کر دیے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں گے. ابھی چلتے چلتے ابھی مجھے یاد آیا کہ ہمارے سیکرٹری جناب دولت خان صاحب نے ابھی ایک بات کہی تھی ابو جہل کی بات، بہت عمدہ بات انہوں نے ہمیں بیان فرمائی ہے، اور میں تھوڑا سا اس کو کنٹینیوز کروں گا یہاں سے کہ پرابلم جو ہے ہماری قوم کا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے گروہی انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم اپنے گروہ کو، جو اپنے گروہ کے اندر جو لیڈر ہے، صرف اس کو لیڈر تسلیم کرتے ہیں. اس کے باہر والے اسی شان اور اسی محبت کے ساتھ پاکستان کے لیے جو ایک سلسلہ اس انصاف کے لیے اور مسلمانوں اور پاکستانیوں کے لیے مسائل حل کرنے کے لیے جنہوں نے یہ کارواں اور جدوجہد شروع کیا، یا رب العالمین اس کو ان کی منزل تک پہنچا، ان کو ایک کامیابی عطا فرمایا. یا رب جو انصاف کا ایک مقصد لے کے نکلے، یا رب العالمین ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما. یا رب ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. یا رب العالمین کی زندگی میں اضافہ فرما. یا رب العالمین جتنے لوگ بھی پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں ان کی زندگی میں اور ان کی کاروبار میں، ان کی محبتوں میں برکت عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو غم، پریشانیوں، حادثات، مشکلات اور مختلف بیماریوں سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صدق آپ کو عمران صاحب کا مبارک. آپ سب کو مبارک. خوب مارو پہلے. لگا پھوک مار کے بگا تحریک انصاف زندہ باد. تصویر کھینچنا ہے اوپر سے اندر دیکھ کے ہاتھ لگائیں وہ ٹیپ ہے نا، بس اس میں کمال کی تصویریں کھینچیں. پکڑا نا اسی طرح پکڑو. تحریک انصاف زندہ باد. اور کون سا رہ گئے؟ یہ فلم بنا لو، یہ کارڈ لینا شہد کو بھی راستہ دو پکڑنا. یار ہاتھ ادھر رکھ دو بھائی چھری پر. تو بات کر رہا ہے نا چھری کا. ایک منٹ ذرا ادھر چھری کو رات ہلو کلّا کھا جائے گا. پتا بدلنا یہ نہیں آپ بھی اوپر ڈالنا ہے یار. کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑا قیمتی کپڑا تھا. یہ لے
اس طرح تو یہ کیک سب اس طرح یہ کیک تو پورے ایریا کو پورا ہو جائے گا جس کیا کر رہے ہو اس کی بنا رہے ہو نہیں ہوتا ویڈیو کی ایسی ایسی کر دی آپ نے